دوستو، اس لمحے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں شاید ہم سب کہیں نہ کہیں رکے ہوئے ہیں۔ کوئی سفر میں ہے، کوئی واپسی پر، اور کوئی بس زندگی کے شور میں چند لمحے سکون ڈھونڈ رہا ہے۔ زمین ہمارے قدموں تلے ہے، مگر ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کتنے صبر سے تھامے ہوئے ہے۔ آسمان ہمارے سروں پر ہے، مگر ہم شاید ہی اس کی وسعت سے سبق لیتے ہیں۔ آج دل نے چاہا کہ ان مناظر کے ساتھ، ان لمحوں کے بیچ قرآن کی سورۃ الشمس کو سنیں گے۔ یہ وہ سورہ ہے جو انسان کو باہر کی چمک سے ہٹا کر اس کے اندر کی حقیقت سے روبرو کراتی ہے۔ رب العالمین سورج، زمین اور پھر انسان کے نفس کی قسم کھا کر ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ زندگی کے بڑے فیصلے شور میں نہیں ہوتے، وہ خاموشی میں ہوتے ہیں۔ رب العالمین نے ہمیں نیکی کی پہچان بھی دی اور بدی کا شعور بھی دیا اور راستہ بھی دکھا دیا۔ اب کوئی جبر نہیں، بس اب صرف ہمارے خود کا انتخاب ہے کہ ہم نیکی کا راستہ چنیں یا بدی کا۔ سوال یہ نہیں کہ دنیا ہمیں کیا بنا رہی ہے، سوال یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آج ہم سورۃ الشمس کی آیات 6 سے 10 پر ٹھہریں گے۔ یہ وہ آیات ہے جو کامیابی اور ناکامی کی تعریف بدل دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل فلاح اونچی آواز میں نہیں، صاف دل میں ہے۔ تو آئیے اس منظر کی خاموشی میں، اپنے سانسوں کے وقفوں میں، قرآن کے ان پیغامات کو صرف سنیں نہیں، انہیں خود پر وارد بھی ہونے دیں۔ شاید ہی چند لمحے ہمارے اندر کچھ درست کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا and by the earth and he who spread it، اور زمین کی قسم اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا۔ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا and by the soul and he who proportioned it، اور جان کی قسم اور اس ذات کی جس نے اسے درست بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا and inspired it with discernment of its wickedness and its righteousness، پھر اس کے دل میں اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری ڈال دی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا he has succeeded who purifies it، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا and he has failed who corrupts it، اور یقیناً وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ سورۃ الشمس کی یہ آیات انسان کو کائنات کی وسعتوں سے اٹھا کر اس کے اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتی ہے۔ زمین جو ہمارے قدموں تلے بچھی ہوئی ہے ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جس رب نے اس عظیم نظام کو ترتیب دیا، وہی رب انسان کے باطن کی باریکیوں سے بھی واقف ہے۔ زمین کا بچھایا جانا محض ایک طبی عمل نہیں، بلکہ انسان کے لیے ایک محفوظ اور متوازن زندگی کی ضمانت ہے۔ پھر قرآن انسان کے نفس کی طرف توجہ دلاتا ہے، اس جان کی قسم کھا کر جسے اللہ نے نہایت اعتدال اور حکمت کے ساتھ درست فرمایا۔ انسانی نفس کوئی بے سمت وجود نہیں، بلکہ ایک متوازن امانت ہے جسے عقل، احساس اور ارادے کی قوت عطا کی گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان باقی مخلوقات سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں نیکی اور بدی دونوں کا شعور رکھ دیا گیا ہے۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ انسان کو نہ تو مکمل نیکی پر مجبور کیا گیا ہے اور نہ ہی بدی پر، بلکہ اسے انتخاب کی آزادی دی گئی ہے۔ یہی آزادی دراصل انسان کا امتحان ہے اور یہی اس کی ذمہ داری بھی۔ ان آیات میں کامیابی اور ناکامی کا معیار بھی صاف طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ کامیاب وہ نہیں جو دنیا میں طاقتور یا مشہور ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنے نفس کو پاک کر لے، جو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے، اپنے دل کو حسد، غرور اور گناہوں سے صاف رکھے اور اپنے اعمال کو تقوی کی روشنی میں ڈال لے۔ اس کے برعکس ناکامی اس شخص کا مقدر ہے جو اپنے نفس کو گناہوں میں دبا دے، جو ضمیر کی آواز کو خاموش کر دے اور وقتی لذتوں کے بدلے اپنی روح کو آلودہ کر دے۔ ایسی ناکامی بسا اوقات ظاہری کامیابی کے پردے میں چھپی ہوتی ہے، مگر انجام کے اعتبار سے وہ خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ یوں سورۃ الشمس کی یہ آیات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی کی اصل کامیابی نہ مال میں ہے، نہ مقام میں، بلکہ نفس کی پاکیزگی میں ہے۔ جو شخص اپنے اندر کی دنیا سنوار لیتا ہے، وہی حقیقی معنوں میں فلاح پا لیتا ہے۔